او میرا دل بدل جھوٹ کے اندھیرے چھائے ہوئے. اور میرے نبی نے فرمایا فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ. جب بھی مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرنے والا وہ ہے جو جب بولے گا سچ بولے گا, جھوٹ کبھی نہیں بولے گا. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, دو نہیں کر سکتا, ایک جھوٹ نہیں بول سکتا, ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ سچ بولے گا. جب اللہ جنت میں اپنا دیدار کروائیں گے, اور جنت بہت اعلیٰ چیز ہے, جنت میں نبیوں کا پڑوس اس سے بھی اعلیٰ چیز ہے, اللہ کے محبوب کی زیارت دیدار اس سے بھی اعلیٰ چیز ہے, اللہ کا راضی ہو جانا یہ ساری نعمتوں سے اعلیٰ چیز ہے, اور پھر اللہ کا دیدار یہ ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے کہ کامیابی کی تکمیل ہوگی کہ اللہ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا. جب اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ پردہ ہٹائیں گے اور اپنا دیدار کرائیں گے تو وہ ویلکم کیسے کریں گے, اپنے مہمانوں کا استقبال کیسے کریں گے. پہلا جملہ جو میرے رب ادا فرمائیں گے, مرحباً بالصادقین, مرحبا میرے سچے بندے, مرحبا نماز پڑھنے والے, مرحبا روزہ رکھنے والے, مرحبا تبلیغ کرنے والے, جہاد کرنے والے, ذکر کرنے والے, علم پڑھنے والے. کتنی نیکی کی شکلیں ہیں, لیکن میرا اللہ سب سے پہلے جو ٹائٹل دے گا وہ کہے گا مرحبا بالصادقین, مرحبا میرے سچے بندے. تو بھائیو بہنوں عزیزو, اللہ اس کے رسول سے پیار ہو اور ادھر سے بھی پیار ہو, اس کی پہلی شرط یہ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ. جب بولے سچ بولے, جھوٹ نہ بولے. میرے نبی نے فرمایا کہ پیاز کھا کے مسجد میں مت آؤ, کچا پیاز, کچا لہسن, کہ اس سے منہ میں بدبو ہوتی ہے اور فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے, لہذا فرشتوں کو تکلیف نہ دو. جھوٹ بولنے والے کی کبھی آپ نے بدبو محسوس کی؟ پیاز کھانے والے کی بو تو ہمیں بھی آتی ہے, فرشتوں کو اور زیادہ آتی ہے. جھوٹ بولنے والے کے پاس بیٹھو, منہ سے منہ ملا کے سنو, کوئی بدبو نہیں ہے. لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ جھوٹ جب آدمی بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے 3 میل تک دور بھاگ جاتے. پیاز کی منہ کی بو سے بھاگتے نہیں, تکلیف ہوتی ہے, لیکن جھوٹ بولنے کی بدبو اتنی ہے کہ فرشتے برداشت نہیں کرتے, 3 میل تک بھاگ جاتے. تو بھائی میرے عزیزو جو سن رہے ہو, میں مدینے سے یہ پیغام دے رہا ہوں, اپنی زندگی میں سچ کو لے آؤ, جھوٹ کو نکال دو. کہ جھوٹ بولنے کا فائدہ وقتی ہوگا اور لعنت ہمیشہ کی ہوگی. لعنت اللہ علی الکاذبین, قرآن پکارا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اور اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تقوی اختیار کرو ایمان والوں, سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ, سچ بولنے والوں کے ساتھ جڑ جاؤ. ایسے اہل اللہ مراد ہیں, اولیاء اللہ. ہر مسلمان ولی ہے جو سچ بولتا, ہر وہ مرد عورت ولی اللہ ہے جو سچ بولتا. جھوٹ بولنے والے کی اللہ سے دوستی نہیں. توبہ کرے تو ہر شمع. تو سچ وہ روشنی ہے جو دنیا میں بھی ہمیں روشن کرے گی, قبر میں بھی روشن کرے گی, حشر میں بھی روشنی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹائٹل ملے گا کہ تمہارا رب سچے بندوں کو خوش آمدید کہتا ہے, ویلکم کہتا ہے. اپنے دعوے کو دلیل کے ساتھ ثابت کریں. پہلی دلیل کیا ہے؟ سچ بولیں. فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ وَيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا اؤْتُمِنَ. کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں, کبھی امانت میں خیانت نہ کریں. میں نے پہلے بھی حدیث بتائی تھی کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا, دو نہیں کر سکتا, ایک جھوٹ نہیں بول سکتا, ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. تو انہی 2 باتوں کو میرے نبی عشق رسول
اور عشق الہی میں لے کر آئے کہ اگر تمہیں اللہ رسول سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر دوسرا کام یہ کرنا ہوگا، ساری زندگی کسی کو دھوکہ نہ دو، ساری زندگی کسی کو من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گئی۔ لا دین لمن لا امانت له، جو امانت دار نہیں، جو دیانت دار نہیں، اس کے پاس کوئی دین نہیں۔ سارا دین اور امانت کو ایک بنا دیا میرے نبی کہ دین والا وہ جو امانت والا ہو، امانت والا وہ ہے جو دین والا ہو۔ امانت گئی تو دین بھی گیا۔ تو میرے عزیزو دکھ سے کہتا ہوں، مدینے میں بیٹھا ہوں، میرے ملک کے سارے بازار دھوکہ بن گئے، دھوکہ دھوکہ دھوکہ۔ دھوکہ دینے والے کو احساس جرم بھی ختم ہو گیا۔ وہ کہتے جی تجارت ہے، کاروبار ہے جی، کاروبار سب چلتا ہے جی، کاروبار تو جی اہم ہی ہوتا ہے جی۔ ایک کاروبار کر لو، اللہ اس کے رسول کو راضی کر لو، سارے کاروبار آپ کی جیب میں آ جائیں گے۔ اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے سب کچھ پا لیا ہے، اللہ کی قسم کچھ نہیں کھویا، اور اللہ اس کے رسول کو کھو کر سب کچھ کھو دیا ہے، کچھ نہیں پایا۔ تو دوسری بات میرے نبی فرما رہے ہیں کہ امانت میں خیانت نہ ہو، کسی کو دھوکہ مت دو، کہ مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نوکر سے کہا جاؤ گھوڑا خرید کے لاؤ، اسی مدینے کی بات بتا۔ وہ منڈی گئے، گھوڑا خرید کے لائے، 300 درہم یعنی 300 روپے کہہ لیں۔ جریر شاہی خاندان سے تھے اور گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے۔ انہوں نے دیکھا گھوڑا قیمتی ہے، مالک کو پتہ ہی، فرمانے لگے میرے دوست آپ کے گھوڑے کے 400 دے دوں؟ جی بڑی خوشی کی بات۔ 500 دے دوں؟ کہا اور خوشی کی بات۔ کہا 600 دے دوں؟ کہا اس سے بھی زیادہ خوش ہوں میں۔ کہا 700 دے دوں؟ کہا میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوں۔ لیکن وہ پریشان ہو گئے، تو کہنے لگا 800 دے دوں؟ کہنے لگے 800 دے دوں؟ کہنے لگا بھائی صاحب آپ میرا مذاق نہ اڑاؤ، سودا لینا ہے تو لو، میرا مذاق تو نہ اڑاؤ۔ یہ کیوں کہ میں اور آپ جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہم قیمت گھٹاتے ہیں، اور جو بیچنے والا ہے دکاندار وہ بڑھاتا ہے، ہم گھٹانے کی طرف ہوتے ہیں، وہ بڑھانے کی طرف۔ اب یہ الٹا ہو رہا ہے، بیچنے والے نے کہا 300، خریدنے والے نے کہا 400، 500، 600، 700، 800۔ کہا حضور لینا تو لو، میرا مذاق تو نہ اڑاؤ۔ کہا اس کو 800 دے دو، گھوڑا باندھ۔ وہ تو پنجے کے ہوتے سیر کڑائی، وہ تو چھلنگے مارتا ہو گیا۔ تو جب وہ چلا گیا تو ان کے نوکر نے پوچھا حضور یہ میں تو 300 میں سودا کر کے لایا تھا، 500 کس خوشی میں دیا؟ سبحان اللہ، کیا فرمایا کہ دیکھو میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر یہ عہد کیا تھا، میرے نبی نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا ہر مسلمان کی خیر خواہی چاہوں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ میں 300 میں رکھ لیتا، قانون شرعی قانون کی پکڑ میں نہیں تھا۔ یہ میری گھڑی ہے، 100 ریال میں بیچوں یا 500 ریال میں بیچوں یا 10 ریال میں بیچوں، لیکن ایک اخلاق کے تقاضے ہیں، ایک قانون کے تقاضے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک زندہ رہوں گا کسی کا برا نہیں چاہوں گا، بھلا چاہوں گا۔ 300 میں رکھنا دھوکہ تھا۔ 800 گھوڑے کی قیمت میں نے 800 دے دی، میرا ضمیر مطمئن ہے۔ میرے بھائیو بہنوں، دوسرا کام اللہ مجھے بھی ہمت دے، آپ کو اپنی زندگی میں امانت کو لے آئیں، امانت کو لے آئیں۔ جھوٹ کا نفع وقتی، لعنت ہمیشہ۔ دھوکے کا نفع وقتی، گناہ ہمیشہ، لعنت ہمیشہ۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری نشانی محبت کی یہ ارشاد فرمائی کہ وہ دھوکہ نہیں دیتا، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا سچا تاجر، امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پروٹوکول تو آپ دیکھیں، ذمہ دار نہیں کہا، سچا ذمہ دار اور دیانتدار، کیونکہ ذمہ داری میں دھوکہ کوئی نہیں، ذمہ داری میں جھوٹ کوئی نہیں۔ یہ گندم پڑی ہے، یہ اس کا ریٹ ہے، ریٹ بھی گورنمنٹ طے کرتی ہے،
اٹھا کے لے جاؤ. لیکن ایک ریڈی چلانے والے سے لے کر ایک بہت بڑی انڈسٹری چلانے والا ہر قدم پہ سچ اور جھوٹ کے درمیان ہوتا ہے, دھوکے اور دیانت کے درمیان ہوتا ہے. سچ بولے کچھ اور ہے, جھوٹ بولے کچھ اور ہے, دیانتداری سے کام کرے کچھ اور ہے, دھوکے فراڈ سے کرے کچھ اور ہے. شیطان وقتی نفع دکھا کے اس کے ضمیر کو موت دے دیتا ہے, اور میرا اللہ اس کا رسول صحیح بات پیش کر کے آپ کے ضمیر کو زندگی دے رہے ہیں, آپ کے چہرے کو روشن کر رہے ہیں, آپ کو چین کی نیند سلا رہے ہیں. سچا تاجر پستہ ہے, دیانتدار تاجر پستہ ہے. سچا افسر ہو, سچا دیانتدار افسر ہو, وہ پستہ ہے. اس پر اللہ پروٹوکول کے نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے. سبحان اللہ, اس سے بڑا پروٹوکول اور کیا ہوگا. تیسری نشانی کیا ارشاد فرمائی؟ تو بھائی دو باتیں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, ایک میری اور آپ کی زندگی, یہ مدینے والے کا پیغام مدینے سے بیٹھ کے دے رہا ہوں کہ ہم سچ بولیں. دوسرا کیا ہے؟ کسی کو دھوکہ نہ دیں, دیانتداری سے کام کریں. اللہ کی قسم رزق اللہ کے خزانوں میں ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, آسمانوں پر رزق ہے, اللہ رزاق ہے, رب العالمین اللہ ہے. اللہ نے شروع کیا قرآن میں اپنا تعارف کروایا, الحمدللہ میں اللہ تعریفوں کا مالک. میں کون ہوں؟ رب العالمین, کل کائنات کا پالنے والا. قرآن کو اینڈ کیا, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. رب سے شروع کر کے رب پہ ختم کیا. سورۃ فاتحہ کو ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا, رب العالمین. رکوع میں سبحان ربی العظیم, سجدے میں سبحان ربی العالی, رکوع سے کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد. نماز کی دعا میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, رب 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 رب, پالنے والا اللہ, پالنے والا اللہ, پالنے والا اللہ. اتنی تسلیاں دی ہیں کہ جھوٹے کے لیے گنجائش کوئی نہیں, دھوکہ دینے والے کے لیے گنجائش کوئی نہیں. صرف اس کے ضمیر کی موت ہے کہ وہ ایک برائی کو اپنی مجبوری بنا کے چل رہا ہے. اور یہ جہان سچوں کا ہے, دیانتداروں کا ہے. اللہ اسی سے راضی ہوتا. چونکہ امتحان ہے تو اس میں حسین جیسے سچوں کے سر کٹ کے نیزے پر چڑھ گئے, یزید جیسے جھوٹے دغاباز فریبی وہ تخت پہ بیٹھے رہے. تو امتحان ہے, یہ دار الامتحان ہے, یہ دار الامتحان ہے. اللہ نے اپنے حبیب جیسا نہ کوئی ذات بنائی, نہ حبیب کے گھر جیسا کوئی گھر بنایا, نہ ان کے خاندان جیسا کوئی خاندان بنایا, نہ ان کی نسل جیسی کوئی نسل بنائی, نہ ان کی اولاد جیسی کوئی اولاد بنائی. کسی نبی کی اولاد کو جنت کی سرداری نہیں ملی, صرف میرے نبی کی اولاد کو جنت کی سرداری ملی ہے. میرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. دنیا میں ایک زہر سے تڑپ تڑپ کے جان دے کے چلے گئے, سازشوں کا شکار ہوئے, ایک کا سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گیا, لیکن سچے تھے. کامیابی کے سہرے انہی کے سر پہ بندھے, عزت کے ہار انہی کے گلے میں ڈالے گئے, عزتوں کے تاج انہی کے سر پہ سجائے گئے. جھوٹوں پر کائنات نے لعنت برسائی, پھٹکار برسی ان پر, کل کائنات کے پھٹکار برس. صحیح حدیث سنا رہا ہوں طبرانی کی کہ جس وقت امام حسین شہید کیے گئے, ملک شام کے جس پتھر کے کو اٹھاتے تھے نیچے سے خون نکلتا, نیچے سے خون نکلتا. امتحان جو ہوا, عاشقوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو, سہ سہ بدیاں ہزار لامے کر جانے باغ بہاراں ہو, منصور جائے چک اصولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو, سجدے سر چائیں نوا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. تیسری دو باتیں ہوگی. تیسری بات کیا ہے؟ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ, فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ. تیسری بات اللہ اس کے رسول کے عشق کی کیا ہے کہ جو آپ نے فرمایا کوئی تمہارے پڑوس میں رہتا ہو اس کے ساتھ سب سے اعلیٰ درجے کا سلوک کرو. سب سے اعلیٰ درجے کے سلوک کو عقیدے سے نہیں جوڑا, مذہب سے نہیں جوڑا, مسلک سے نہیں جوڑا, قوم سے نہیں جوڑا, رشتے سے نہیں جوڑا, دین سے نہیں جوڑا, پڑوس سے جوڑا ہے. تیرے پڑوس میں مسلم ہے غیر مسلم, تیرے پڑوس میں اچھا ہے برا ہے, تیرے پڑوس میں تیرا ہم خیال ہے تیرا مخالف ہے. اس اللہ رسول سے عشق ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو.
ہم تو میرے بھائیوں کبھی مذہب کے نام پہ بٹ گئے نفرت نفرت نفرت، سلام بھی نہیں کرتے، جنازوں میں شریک نہیں ہوتے، یہاں حرم میں آ کر امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ جہالت اور اندھیرا اتنا چھا گیا کہ میرے نبی کے مصلی پر بھی جو کھڑے ہیں ان کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی، تو پھر پتہ نہیں کہاں ہوتی۔ اللہ کے واسطے اس تعصب سے نکلو، ایسے لوگوں کی باتوں کے سحر سے نکلو، یہ خود بھی غلط چل رہے ہیں اور تمہیں بھی کسی کھڈے میں جا کر ڈال دیں گے کہ پاک ٹکڑے ساری امت پیچھے آ کے نماز پڑھ رہی ہے، اور ایسے دیوانے کے نہیں ہماری نماز یہاں نہیں ہوتی۔ اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں جس کی نگری میں بیٹھا ہوں، ہمیں امت بنا کر گئے تھے، امت بن کے چلو۔ میرے نبی نے عشق رسول کی نشانی کیا بتائی؟ تیسری، پڑوسی سے اچھا سلوک کرو۔ پڑوسی کوئی بھی ہو، تمہاری قوم کا ہے، تمہاری قوم کا نہیں ہے، تمہارا ہم خیال ہے، تمہارا مخالف ہے، تمہارے ساتھ اچھا سلوک ہے، تمہارے ساتھ برا سلوک ہے، اگر اللہ اس کے رسول کا عشق ہے تو پڑوسی سے حسن سلوک کر کے دکھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے فتوے کو امت کا آدھے سے زیادہ حصہ جن کے فتوے پر چلتا ہے، جن کی اہل سنت کے 4 بڑے امام ہیں، سب سے زیادہ جن کو اللہ نے امت میں قبولیت بخشی وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کی سیرت کیا ہے؟ ان کے پڑوس میں ایک شرابی رہتا تھا، وہ رات کو شراب پیتا، وہ شور مچاتا، اضاعونی و ای فتن اضاعوا لیوم کریہۃ و صداد فغر۔ اس کا اپنی زبان میں ترجمہ کروں، بندہ تھا میں بڑا بڑا ہوں پر لوگ میری قدر کوئی نہ کی تھی۔ یہ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ میں بڑا بڑا ہوں پر لوگ میری قدر کوئی نہ کی تھی، غلغہ پاڑا مچاتا۔ ایک دن شہر کے پولیس کے افسر کا گزر ہوا رات کو، تو اس نے شور سنا، ساتھ اتنے بڑے عالم کا گھر، اس نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ 3-4 دن شور نہیں سنائی دیا، تو امام صاحب فرمانے لگے ہمارے پڑوسی کہاں گئے، اس کو کوئی شور سنائی دیتا، کہ وہ پولیس پکڑ کے لے گی۔ کہ کیوں؟ کہ وہ شور مچا رہا تھا تو پولیس افسر گزرا تو آپ کے خیال کی وجہ سے پکڑ کے لے گئے۔ آپ نے اسی وقت جوتا پہنا اور پولیس افسر کے گھر پہنچا۔ کہا میرے دوست میرے پڑوسی کو چھوڑو۔ کہا حضور میں نے تو آپ کی وجہ سے پکڑا ہے کہ وہ آپ اتنے بڑی شان والے اور وہ شراب پی کے شور میں جاتا ہے۔ کہا پھر میری وجہ سے پکڑا ہے نا، میری وجہ سے چھوڑ دے گا؟ جی میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اس کو چھڑوا کے لائے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے لوگ کہتا تیری قدر نہیں کی تھی پر میں تو تیری کیتی ہے نا، بندہ تو واقعی بڑا بڑا ہے، میں تیری قدر کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ کہنے لگا حضور آج کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں۔ تو تھوڑا سا اونچ نیچ ہوتی ہے، نفرت کی آخری حدوں تک چلے جاتے ہیں۔ اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، نفرتوں کو مٹاؤ، نفرتوں کو مٹاؤ، نفرتوں کو مٹاؤ، نہ قوم کے نام پر، نہ صوبے کے نام پر، نہ زبان کے نام پر، نہ مذہب کے نام پر، نہ عقیدے کے نام پر، نہ فرقے کے نام۔ بٹ گئی امت فرقوں میں، ہر ایک دوسرے کو عزت دو، احترام دو۔ اختلاف رائے کو کوئی مٹا نہیں سکتا، یہ رہے گا۔ اتفاق کا مطلب ہے اختلاف ہوتے ہوئے آپس میں جڑ کے چلنا اور ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ تو یہ میرے نبی کا پیغام ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو مجھ سے عشق کرتا ہے اس کی تیسری نشانی ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ عبداللہ بن عمر صفات میں باپ کی ٹرو کاپی تھے۔ بنو امیہ کا خلیفہ ہشام بن عبد الملک ولی عہد تھا، بھی خلیفہ نہیں تھا، کہ عبداللہ بن عمر کی بڑی قدر کرتا تھا۔ حرم شریف میں دونوں اکٹھے ہو گئے تو ہشام کہنے لگا سالم، عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم، پوتے کی سنا رہا ہوں، تو باپ کیسا تھا اور دادا کیسا تھا؟ کہنے کہ سالم بن عبداللہ بن عمر، کوئی ضرورت تو بتاؤ۔ کہنے لگے اللہ کے گھر میں اللہ کو چھوڑ کے تجھے بتاؤں گا، تو وہ چپ ہو گیا۔ جب طواف ختم ہو کے باہر نکلے تو ہشام نے کہا سالم اب تو بتاؤ، اب تو بیت اللہ نہیں۔ کہنے لگے کیا بتاؤں، دنیا کی حاجت بتاؤں یا آخرت کی؟
وہ کہنے لگا میں آخرت کی کیا پوری کروں گا, دنیا کی بتاؤ. کہنے لگے دنیا تو کبھی دنیا والے سے نہیں مانگی, تجھ سے کیا مانگوں, یہ پوتے کا حال ہے. تو عبداللہ بن عمر زہد کی انتہا پر تھے. مہینے میں ایک دن گوشت پکتا تھا ان کے گھر. جس دن گوشت پکتا فرماتے بھائی ہمارے پڑوسی کو بھیجا کہ نہیں بھیجا. اگر گھر والا کہتے نہیں بھیجا تو کہتے پہلے اسے بھیجو پھر مجھے کھلاؤ. اگر ایسے بھیج دیا تو پہلے کہتے بھائی ہمیں بھی کھلا دو. جب ایک یہودی کی پڑوسی ہونے کا یہ حق ادا کیا. بھائی ہم تو دیوار ایک ہوتی ہے, سگے بھائی چھوٹی سی بات پہ لڑے ہوتے ہیں, سلام دعا تک جنازے میں شریک ہوں. میں چشم دید ہوں, دو بھائی سگے, ایک دیوار, ایک مر گیا دوسرا جنازے میں نہیں جا رہا. میں نے اس کو بلایا, اس کو بچوں کو بلایا, ہاتھ جوڑے پاؤں پکڑے, وہ مر گیا ہے, ہوں جھگڑے چھڑ نہیں جی اسی نہیں جامنا, نہیں گئے. یہ میرے دیس کا کلچر ہے. بھائی میرے بھائی بہنوں, بڑی مقدس جگہ سے میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ہم محبتیں پھیلائیں, نفرتوں کو مٹائیں. اب دیکھو میرا نبی نے عشق رسول کی کیا نشانی بتائی کہ وہ سچ بولے گا, جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, وہ دیانتداری سے کام کرے گا, کبھی دھوکہ نہیں دے گا, وہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرے گا. انسانیت کا درس, تینوں سبق انسانیت کا درس ہے. اس میں عبادت کا کوئی ذکر نہیں آیا, اس میں راتوں کے اٹھنے کا کوئی ذکر نہیں, اس میں حج عمرے کا کوئی ذکر نہیں. یہ نہیں کہ ان کا انکار ہے, وہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن میرے نبی نے اپنے اور اپنے رب کی محبت کی نشانی وہاں لے کر آئے جس پر معاشرہ بنتا ہے. نماز ہماری بنیاد ہے, روزہ ہماری بنیاد ہے, حج ہماری بنیاد ہے, ذکر و تلاوت ہماری بنیاد ہے, علم و ذکر ہماری بنیاد ہے. بنیاد کو گھر نہیں کہتے, پوری عمارت بننے کو گھر کہتے ہیں. معاشرت کے بننے پر گھر مکمل ہوتا ہے, اور معاشرت میرے نبی کی ان تین باتوں میں چھپی ہوئی. سچ بولیں, دھوکہ نہ دیں دیانتداری سے, اور محبت کریں. اللہ تعالیٰ اقبال کی قبر روشن کرے. میں کوئی اتنا وسیع المطالعہ تو نہیں ہوں, لیکن میرا ذوق شعر کا ضرور ہے. عربی شاعری پڑھی, فارسی شاعری پڑھی, انگریزی شاعری پڑھی, اردو شاعری پڑھی. اقبال جیسا پیغام کسی شاعر نے نہیں دیا. شعر بطور شعر ان سے بہت بڑے بڑے شعراء پڑھے ہیں اپنے دیس میں, لیکن شعر میں جو پیغام کسی نے دیا ہے, اقبال جیسا پیغام کوئی نہیں دے کے گیا. اللہ اس کی قبر کو روشن کرے. 96 میں ہم انڈونیشیا گئے تھے جماعت میں, تو اس وقت جنرل حبیبی وہ تھا عارضی طور پر 6 ماہ کے لیے صدر بنایا گیا تھا الیکشن کروانے کے لیے. تو اس سے ہماری جماعت ملی, تو اس نے کہا کہ تمہیں خبر ہے کہ ہم نے آزادی کیسے حاصل کی؟ تو ہمارے دوستوں نے کہا جی آپ ہی بتائیں گے. کہا تمہارے لیڈر محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور تمہارے شاعر محمد اقبال, محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں اور تمہارے شاعر کی پوئٹری کو, شعر کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے تحریک چلائی اور ہم کامیابی تک پہنچے. تو اقبال مرحوم کا شعر ہے, یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیر. جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر, کہ ایک اللہ پر یقین ہو, ایک محنت میں کمی نہ ہو, ایک محبت ہو. 3 کام کر لو ساری دنیا کو فتح کر لو. اللہ پر یقین, عمل مسلسل دین میں بھی دنیا میں, اور محبت. محبت ایک وہ سرمایہ ہے جس سے معاشرہ بنتا ہے, اور اس وقت پوری امت عرب و عجم اس دولت کو کھو چکے ہیں, اور ہم عجیب و غریب قسم کے نیگیٹو کردار بن چکے ہیں. نہ دنیا, تھوڑا سا گاڑی لگ جائے تو سڑک پہ کھڑے ہو کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں, ماں بہن ایک کر دیتے ہیں. تھوڑا سا کوئی غلط پارکنگ کر دے تو اس کو گالیاں سنا 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 اس کا برا حشر کر دیتے ہیں. اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں, صبر سیکھو, صبر سیکھو, صبر سیکھو, معاف کرنا سیکھو, معاف کرنا سیکھو, معاف کرنا سیکھو, محبت کرنا سیکھو, محبت کرنا سیکھو, محبت کرنا سیکھو. یہ اس کملی والے کا پیغام ہے.
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. ایک حدیث سنا میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ بہت سنا چکا ہوں. صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں. جہاد، آپ نے فرمایا نہیں. روزہ، آپ نے فرمایا نہیں. حج، آپ نے فرمایا نہیں. یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں. محبت. اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے. اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض. اللہ کے لیے محبت کرنے سے انسان کی ذات اور اس کے کردار نکل جاتے ہیں. بھئی اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا ماننے والا ہے، یہ اللہ کا نبی کا ماننے والا، بس مجھے اس سے پیار کرنا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم محبتیں پھیلائیں، نفرتوں کو مٹائیں، رشتوں کی قدر کریں. ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کے پاؤں دھو کے پانی پی لو، ان کا پاؤں دھو کے پانی پی لو. ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد پہ جبر نہ کرو. شدت والا راستہ ٹھیک نہیں، سختی والا راستہ ٹھیک نہیں. انہیں اپنی رائے کا حق دو، ان پر اپنی رائے مسلط نہ کرو. میں بڑے ڈر ڈر کے کہتا ہوں کہ آج کی اولاد کی نافرمانی میں آدھا حصہ ان کی اپنی بغاوت کا ہے، آدھا حصہ ماں باپ کی نادانی کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رشتوں کی قدردانی نصیب فرمائے. ماں باپ کی ذمہ اولاد کو عزت دے، قدر دے. ہمارے یہاں رشتے ناتوں میں اتنی شدت ہوتی ہے، اتنی. ابھی ایک بچی مجھے ملنے آئی تھوڑی دیر پہلے، پاکستان کے ہیں، جدے میں رہتے ہیں، کہ ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہوا ہے راجپوت فیملی کا، لیکن ہم راجپوت نہیں ہیں. تو میرے ماں باپ کہہ رہے کہ نہیں ہم نے باہر نہیں کرنا، ہم نے اپنی فیملی میں کرنا ہے. تو یہ بت ہیں اللہ کے واسطے. ان بتوں کو میں کہا بیٹی میں تو خود راجپوت ہوں، میں تو دعا کروں گا تیرا وہاں رشتہ ہو جائے، لیکن بہرحال تیرے ماں باپ کی رائے کا احترام بہت ضروری ہے. تو ایسی چیزیں جس میں شریعت نے گنجائش دی ہو اس میں ہم شدت نہ اختیار کریں. اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے آگے اف تو اف کا ایک مطلب اتنا لفظ بھی نہ بولو. اور اف کا ایک جو لغوی مطلب ہے، یہ جو ناخن کے نیچے میل آ جاتی ہے، اس کو بھی عربی میں اف کہتے ہیں. ناخن کے نیچے آنے والی میل، یعنی اتنی چھوٹی سی میل بھی اپنے ماں باپ کے دل پر مت آنے دو. اپنے کسی رویے کی وجہ سے، اپنے بول کی وجہ سے، اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے سہ جاؤ، پی جاؤ. ہائے ہائے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، میں نے اپنی عبید اللہ بن عمر، ایک شخص نے پوچھا کہ میں نے اپنی ماں کو خراسان سے کندھے پہ اٹھا کے یہاں لا کے حج کرایا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. کہ ولا طلقۃ واحدہ، کہ میرے دوست تیری ماں نے تجھے پیدا کرتے ہوئے جو دردیں اٹھائی تھیں، وہ لہریں آتی، ابھی ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں ہوا. اور عبداللہ بن عمر سے ایک نے پوچھا کہ میں نے ماں کو کندھے پہ بٹھا کے حج کرایا، میں نے حق ادا کر دیا. ان کو ولا ظفرۃ واحدہ، تیری ماں نے تجھے اٹھاتے ہوئے تھک کے جو لمبے لمبے سانس لیے لاکھوں کروڑوں، ان میں سے ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں. تو یہ بڑے خوبصورت رشتے ہیں. گندی گندی باتوں پہ توبہ نہ کرو. ماں باپ سے کہتا ہوں میرے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے باپ بن کے کیا سلوک کیا. اور اولاد سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے نبی کی اولاد کی زندگی پڑھو کہ انہوں نے اولاد بن کے کیا کردار دکھایا. میرے نبی خامد کے روپ میں کیسے تھے. مردوں سے کہتا ہوں کہ اپنے نبی کو فالو کرو. عورت نے بیوی بن کے کیا روپ اور کیا کر کے دکھایا. اپنے نبی کی زندگی، بیگمات کی زندگی پڑھو، آپ کی بیٹیوں کی زندگی پڑھو. تو ان خوبصورت رشتوں کو محبت پروان چڑھائے گی اور کوئی چیز نہیں. خامد اپنی بیوی کو سونے سے تول دے، لیکن زبان کا بول گندا ہو، کہے گی آگ لگا دو سونے کو، مجھے نہیں چاہیے. اور بیوی کا ایک گندا بول خامد کی زندگی کو تلخ کر دیتا. سب کچھ اپنے خامد کی خدمت کرے، لیکن زبان کا بول گندا ہو، کہے کہ مجھے تیری خدمت نہیں چاہیے، تجھے تیرا میٹھا بول چاہیے. اذان ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ بس میری اتنی بات قبول فرمائے، اور اللہ کرے کہ میرا یہ پیغام محبت دلوں کو جا کے چھوئے، میرا یہ درد بھرا نغمہ دل کے تاروں پہ جا کے چھڑے،
وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔